امام زمانہ ہی کے حوالے سے کچھ چیزیں سرچ کر رہا تھا تو اس حدیث پہ میری نظر پڑی. حدیث کے مطالب دیکھے میں نے تو عجیب، یعنی واقعاً عقل کو دنگ کر دینے والی حدیث ہے. امامت کے اوپر اتنے بہترین اور اتنے پیارے مطالب بیان ہوئے، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. ہم جتنے بھی مولائی ہو جائیں، جس لیول پہ بھی آپ اپنی مولائیت کو لے جائیں، لیکن یہ کانسیپٹ جو امام نے دیا ہے نا، کمال کانسیپٹ دیا ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اگر یہ پڑھوں میں تو آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں امام کے حوالے سے. اتنا پیارا کانسیپٹ امامت کا اور امام کا امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے، لیکن حیف یہ کہ ٹائم نہیں ہے اتنا. دیکھو پھر وہ بات کا مزہ تو نہیں رہتا، لیکن یعنی واقع میرے ذہن میں تھا کہ شاید عمرہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا، تو باقی گھنٹے بھر میں اس کو کر لوں گا کچھ نہ کچھ جگاڑ بنا کے، درست. لیکن یہ تو عمرے میں ہی اچھا خاصا ٹائم لگ گیا. اب میں نے کہا نا کہ 4:37-38 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 20 منٹ کے لگ بھگ ہیں، 20-22 منٹ. چلیں میں سٹارٹ تو لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پورا نہیں ہوگا، یہ میں پہلے سے ہی بتا دوں. دیکھیں ابھی تو پہلے سٹارٹ تو لیں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ راوی جو ہے وہ ہے عبدالعزیز ابن مسلم. یہ عبدالعزیز ابن مسلم راوی ہے، اور یہ جو روایت ہے کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس کی یہ روایت ہے، درست. کمال الدین کی یہ روایت ہے، اور راوی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا عبدالعزیز ابن مسلم راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جمعے کا دن تھا، کنہ فی ایام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بمرو. آپ کو معلوم ہے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے مرو بلایا، مرو تھا وہ علاقہ جہاں پہ امام کو بلایا گیا تھا، مامون نے بلایا تھا امام کو، ٹھیک ہے نا، جو اب اس وقت خراسان کے نام سے مشہور ہے. وہ اصل میں فوجی چھاونی تھی، مرو میم رے واو، درست، جس علاقے میں امام کو بلایا گیا تھا. کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ہم ان کے مرو میں ہم موجود تھے. فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعہ من بدء مقدمنا. کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم جامع مسجد میں گئے، اور وہاں پر امر امامت پر وہ جو پیش نماز تھا اس نے بحث کی، اس نے مختلف نظریات اور اختلافات امر امامت کے حوالے سے بیان کیے. فذکروا کثرت اختلاف الناس فیہ فدخلت علی سیدی علیہ السلام. کہتے ہیں میں اپنے سید و سردار آقا و مولا امام رضا علیہ السلام پر وارد ہوا، یعنی ان کے گھر آیا، درست. اور گھر آنے کے بعد کیا کیا میں نے؟ کہتے کہ کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ فعلمتہ خوضان الناس. میں نے بتایا کہ لوگوں کی جو آراء ہیں امامت کے حوالے سے وہ اختلاف کرتے ہیں، اور مختلف جو باتیں ہو رہی تھیں وہ میں نے امام کی خدمت میں پیش کی. تو امام مسکرائے، یعنی لوگوں کا نظریہ امامت سننے کے بعد امام علیہ السلام مسکرائے. فتبسم علیہ السلام ثم قال یا عبدالعزیز ابن مسلم، اے عبدالعزیز ابن مسلم، جہل القوم وخدعوا عن ادیانہم. یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی ناواقف ہیں، اور ان کی آراء نے ان کو دھوکہ دیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی آراء سے دھوکہ کھایا ہے. ان اللہ عز وجل لم یقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی اکمل لہ الدین. پروردگار عالم نے اپنے نبی کو نہیں بلایا اپنے پاس جب تک کہ اس کے دین کو مکمل نہیں کر دیا. وانزل علیہ القرآن، اور قرآن نبی پر نازل کیا. فیہ تفصیل کل شیء، جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. خود قرآن نے بھی کہا نا تبیان کل شیء، اس کے اندر بیان ہے ہر چیز کا. تو قرآن کو نازل کیا جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. بین فیہ الحلال والحرام، خدا نے اس میں حلال و حرام کو بیان کیا.
والحدود والاحکام، حدود الہی اور احکام الہی کو بیان کیا، وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کملا، اور تمام وہ چیزیں کہ جس کی انسان کو حاجت تھی وہ مکمل طور پر اس قرآن میں بیان کی۔ پھر اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی بات چھوڑی نہیں، باقی نہیں چھوڑی، یعنی کچھ ایسی چیز کہ جس کا بیان نہ آیا ہو کچھ نہیں ہے، ہر چیز کا بیان اس کتاب میں موجود۔ وَأَنزَلَ فِي حجۃ الوداع، اور حجۃ الوداع میں کہ جو عمر شریف پیغمبر کا آخری حصہ تھا، اس میں انزل فی حجۃ الوداع الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت حجۃ الوداع میں پروردگار عالم نے نازل کی کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اور امر امامت کا تعلق اتمام دین سے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امر امامت فامر الامامت من تمام الدین، امر امامت اس کا تعلق ہے تمام دین، یعنی یہ امامت کا اعلان ہوا ہے تو دین مکمل ہوا ہے، درست۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولم یمز علیہ السلام حتی بینا لامتہ معالم دینہ واوضح لہم سبیلہم وترکہم علی قصد الحق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے خود اس دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے کر گئے جب تک کہ انہوں نے معالم دین بیان نہ فرمائے، حضرت ان کا راستہ واضح کر کے انہیں راہ حق پر ڈال گئے، یعنی اللہ کے رسول نے جب تک اپنی امت کے لیے راستے کو واضح نہیں کر دیا، ان کو صحیح راستے پہ ڈال نہیں دیا، اس وقت تک اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے کر نہیں گئے، اور ان کے لیے علی کو علم اور امام قرار دیا ہے۔ آپ نے ہر اس چیز جس کی امت کو حاجت تھی بیان فرمائی، لہذا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا، وہ دراصل کتاب الہی کا انکار کرتا ہے، رد کرتا ہے، اور جو کتاب خدا کو رد کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اچھا، یہ فارمولہ دیا ہے امام علیہ السلام نے کہ جب بھی کوئی بھی انسان، یہ دیکھیں، جو بھی انکار کرتا ہے تو وہ رد کرتا ہے خدا کی کتاب کو، اور جو بھی رد کرے گا وہ کافر ہے۔ اب اس میں ہم اور آپ بھی آ گئے، اور وہ بڑے بڑے اوثان بھی آ گئے کہ جنہوں نے، امیر المومنین نے کیا کہا تھا، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، اب یہ حالات بہت خراب ہیں، لیکن بالآخر جب امام علیہ السلام مسجد میں پہنچے تھے اور ملاقات ہوئی تھی تو امام نے کہا تھا یہ بتاؤ کہ اگر دو گواہ قائم ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ فاطمہ نے کوئی گناہ کیا ہے جو قابل حد ہو تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں حد جاری کروں گا۔ کہا تم کافر ہو جاؤ گے اس لیے کہ تم خدا کی گواہی کا انکار کر رہے ہو، اور خدا کی گواہی کیا تھی؟ آپ بارک اللہ، یعنی جن ہستیوں کی خدا طہارت کی گواہی دے رہا ہے تم ان کا انکار کرو گے، فقط کفر، تم کافر ہو جاؤ گے۔ اور یہی بات یہاں پہ امام رضا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس بات کا انکار کرے کہ اللہ کے رسول دین مکمل کیے بغیر چلے گئے تو اس نے قرآن کا انکار کیا، کیونکہ قرآن کہہ رہے مکمل ہو گیا دین، تو اس نے قرآن کا انکار کیا، اور جو قرآن کا انکار کرے، سمپل فارمولہ ہے، وہ کافر ہے۔ عبدالعزیز جانتے تھے کہ قدر امامت کیا ہے، اب یہاں سے امامت کا تعارف کرانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، امام چاہے امیر المومنین ہو اور امام چاہے امام زمانہ ہو، یہ خصوصیات ہر امام میں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امیر المومنین میں ہے اور باقی ائمہ نہیں، سب اماموں کا یہی تعارف ہے۔ امام علیہ السلام نے کسی خاص امام کا تعارف نہیں کرایا، امام علیہ السلام نے مقام امامت کا تعارف کرایا ہے، اس عہدے کا تعارف کرایا کہ اس عہدے کو سمجھتے کیا ہو تم، یعنی واقعاً عجیب جملے ہیں، یعنی تم سمجھتے تمہاری عقلیں اس تک پہنچ سکتی ہیں، اس عہدے کو درک کر سکتی، عہدے کی بات کر رہے ہیں امام علیہ السلام، یعنی واقعاً عجیب جملے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے عبدالعزیز، کیا تم امامت کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہو؟
آیا تمہارے لیے امت کے لیے امامت میں تصرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی ایک چیز جو تم درک یعنی کاننا یہ استفہام وہی والی بات ہے، انکار کرنا چاہتے، یعنی ایک چیز جو تمہارے لیے قابل درک ہی نہیں ہے تو اس میں تصرف کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ عہدہ کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو تم کسی کو اس عہدے پر لا کیسے سکتے ہو؟ تصرف کرنے سے مراد ہوئی کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہو کہ تم کسی کو امام بنا دو، مگر کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا چیز تو کیا بتاؤ گے اور بناؤ گے؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ ان الامامۃ اجل قدرا و اعظم شانا و اعلی مکانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولهم اور ینالها بآرائهم۔ امامت کی قدر و منزلت، اس کی شان، اس کا مکان، اس کے اطراف و جوانب، اس کی گہرائی اس بات سے کہیں بزرگ و بالا و برتر ہے، عظیم و اعلیٰ ہے، بعید ہے کہ لوگ اپنی عقلوں کے ذریعے یا اپنی آراء کے ذریعے اس کو پا سکیں یا اس تک پہنچ سکیں۔ یہ ہے مقام امامت، یعنی میری اور آپ کی عقلیں کیا پہنچ سکتی ہیں؟ یعنی آپ سوچیں، ایک جملہ شاید آپ نے بھی میرے منہ سے بھی سنا اور دوسرے علماء سے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ آئمہ نے کہا کہ لا یقاس بنا احد، روایتوں میں یہ ہمارے ساتھ کسی کا مقایسہ نہ کرو۔ اس کی وجہ ہے یہ، یعنی ایک انسان جو اس اعلیٰ و عرفہ و بلند و بالا مرتبے کا حامل ہو کہ جس کو آپ کی عقلیں، آپ کی آراء درک نہ کر پائیں، پہنچ نہ سکیں وہاں تک، آپ ایک عام چلتے پھرتے انسان کو اس کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہو؟ کیسے ملا سکتے ہو آپ ان کو؟ اور ہمارے یہاں ہر دوسرے دن کوئی علی زمان بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی حسین زمان بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ اللہ نیکی دے آپ کو بھلا امام زمان بھی بن جائے گا کیا ہے؟ یعنی جب ہم کسی کو چڑھانے پر آتے ہیں تو ہمارے کو یعنی واقعاً جس کام سے یعنی کیا دینداری ہے یہ ہماری، یہ کون سی دیانتداری ہے اور دینداری ہے کہ جس کام سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے ہم کرتے ہوئی ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرو، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری عقلیں، تمہاری آراء اس مقام و مرتبے کو درک نہیں کر سکتی، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، لیکن ہم ہر دوسرے آدمی کو اٹھا کے اس مقام تک پہنچانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ یہ کون سی عقل ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی محبت اہل بیت ہے؟ یعنی واقعاً ہم نے اپنی محبت اہل بیت کو بہت سستا کر دیا ہے۔ ایک تو وہ افراد تھے نا جو اپنی ان محبتوں کو دنیا کی خاطر بیچتے تھے۔ قاضی شرح کہا جی فتویٰ دے دو، اس نے سر پھوڑ لیا اپنا، جس طرح کہ نقل کیا جاتا ہے، میں کیسے حسین کے قتل کا فتویٰ دے سکتا ہوں؟ لیکن جب درہم و دینار کی چھنکار آئی تو اسی قاضی شرح نے فتویٰ بھی دے دیا۔ رے کی حکومت کا پروانہ انہوں نے کہا اچھا واپس کر دو، اگلے دن معاہدہ ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے دنیا کے پیچھے اپنے دین کو بیچا نا، اپنی محبتوں کو بیچ دیا، جو اہل بیت کے حالات اگر تھیں تو نہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن بالآخر اگر تھیں تو دنیا کی خاطر بیچ دیا۔ تو چلو انہوں نے کچھ تو کمایا نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایسے ہی نکال دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ جس اعلیٰ مقام و مرتبے کی یہ ہستیاں حامل ہیں، پھر امام فرماتے ہیں کہ ان الامامۃ خص اللہ عز وجل بها ابراہیم الخلیل علیہ السلام بعد النبوت والخلت مرتبۃ ثالثۃ۔ پروردگار عالم نے امامت مخصوص کی ابراہیم کے لیے، مگر ابتدا میں نہیں، 2 مرحلوں گزارنے کے بعد تیسرے مرحلے میں کہیں جا کے امامت دی ہے۔ یعنی یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ امامت کا مقام و مرتبہ نبوت اور خلت دونوں سے بلند و بالا ہے، کہ پہلے ابراہیم کو نبی بنایا ہے، اس کے بعد خلیل بنایا ہے، اس کے بعد امام بنایا ہے۔ اور یہ ایسا اعلیٰ و عرفہ درجہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کا اعلان کیا تو خوشی کے، جس کو اب یہ میں اپنی زبان میں جملے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان انتہائی زیادہ کوئی بڑی نعمت مل جائے خوش ہوتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد کو بھی ملے،
لہذا خوشی سے پروردگار عالم سے سوال کرنے کہ وہ من ذریتی، اور خدا نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد جو ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ بس اس آیت نے ہر ظالم کی امامت کو قیامت تک کے لیے باطل کر دیا، یعنی تک قیام قیامت جو عہدہ الہی ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب یہ قرآن ہے، یہ ابھی نیچے کا جملہ چھوڑ بھی دیں تو واضح قرآن ہے نا۔ ابراہیم نے پوچھا امامت میری اولاد کو ملے گی، پروردگار عالم نے کہا ظالموں کو نہیں ملے گی، درست؟ بس پھر کس کو ملے گی؟ امام فرماتے ہیں کہ بھلے فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت نے قیامت تک کے لیے ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا۔ وَصَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ، اور اس امامت کو چنے ہوئے لوگوں میں قرار دیا۔ اور چنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں ثم اکرمہ اللہ عز وجل بان جعلہ فی ذریتہ اہل صفہ، پھر پروردگار عالم نے رسول گرامی قدر کا یہ احترام کیا، یہ نوازا ان کو کہ ان کی ذریت میں وہ چنے ہوئے لوگ کہ جو پاک و پاکیزہ ہیں، طہارت والے لوگ ہیں، ان کو قرار دیا، درست؟ فقال عز وجل، پھر پروردگار عالم نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، پھر اس آیت سے استدلال کیے۔ بس یہ عہدہ امامت جناب ابراہیم کی ذریت میں بطور میراث جاری رہا، اور ایک کے بعد ایک دوسرا وارث ہوتا رہا، یہاں تک کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وارث بنایا۔ اور ارشاد فرمایا انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بتحقیق وراثت ابراہیم کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ابراہیم کی پیروی کی، اور نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنین کا ولی ہے، یہ لوگ سب سے زیادہ مستحقین ہیں، درست؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں پس عہدہ امامت خاص نبی اکرم کے لیے تھا، جو انہوں نے بطریق سنت خداوندی اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سونپا۔ پس علی ابن ابی طالب کی ذریت میں اصفیاء و اتقیاء پیدا ہوئے، جنہیں خداوند عالم نے علم وہابی اور ایمان لدنی عنایت فرمایا، جس کا بیان اس آیت میں مذکور ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث، جن لوگوں کو علم اور ایمان خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ تم لوگ کتاب خدا کے مطابق قیامت کے دن تک ٹھہرے رہے، تو یہ قیامت کا دن ہے۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا علم اور جن کا تقوی پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ دیکھیں، آپ دنیا میں آتی ہیں تقوی کو حاصل کرتی ہیں، آپ دنیا میں آتی ہیں علم کو حاصل کرتی ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں، درست؟ میں نے کہا نا یہ چیزیں انہی نکات پہ اگر آپ غور کریں تو اسی لیے کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں کسی اور کو ملاتے ہو بھائی؟ کون ہے جو اس کائنات میں ہمارے علاوہ جو ایسا ہو کہ جس کا علم و تقوی وغیرہ جو ہے خدا کی طرف سے عطا شدہ ہو؟ کون ہے اس کے علاوہ؟ درست؟ میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پتہ نہیں عرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت جملہ علامہ طالب جوہری صاحب کا، خدا رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کا جملہ انہی کو ہدیہ، وہ ایک بہت پیارا جملہ انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی علی کے 3 بھائی اور بھی تھے، ان چاروں کا خون ایک ہی تھا نا، ابو طالب سے کے بیٹے تھے تو ابو طالب کا خون چاروں کی رگوں میں، تو جب علی کے علاوہ 3 بھائی علی جیسے نہیں ہو سکے تو کوئی اہرا غیر نہ تو خیرہ کیسے علی جیسا ہو سکتا ہے؟ بات تو سوچنے کی ہے واقعا، یعنی جب ایک ہی خون ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے 4 بھائیوں میں سے
3 بھائی علی جیسے نہیں بن سکے، تو جن کا تو کچھ عطا پتہ ہی نہ ہو وہ کیسے علی جیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا بس وہ امامت اب اولاد علی ابن ابی طالب میں قیامت تک محصور اور مخصوص ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پس یہ جاہل لوگ کہاں سے امامت کو اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ امامت مقام انبیاء اور میراث اوصیاء، اور امامت خلافت الہی اور خلافت رسول، اور مقام امیر المومنین اور میراث حسن اور حسین ہے۔ یہ ہے امامت۔ اب کہاں سے یہ لوگ جو ہے کسی کو اختیار کر سکتے ہیں؟ کون کسی کو کسی اور کا وارث بنا سکتا ہے؟ درست۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ امامت سلک دین ہے، امامت نظام مسلمین ہے، امامت صلاح دنیا ہے، امامت مومنین کی عزت ہے، اور امامت اسلام عالی کی اصل ہے، اس کی بلند و بالا شاخ ہے، اور امام کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، غنیمت، صدقات کامل ہوتے ہیں، اور امام حدود الہی اور احکام خداوندی کو جاری کرتے ہیں اور سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام کرتے ہیں، اور حدود الہیہ کو قائم کرتے ہیں، اور دین خدا کی حفاظت کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی حکمت، موعظہ حسنہ اور حجت بالغہ سے دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہے امام۔ امام، یہ جملے بھی بڑے عجیب و غریب اور بہت ہی خوبصورت جملے ہیں۔ امام شمس نصف النہار کی طرح ہے جو اپنی ضیابار شعاعوں سے عالم کو روشن کرتا ہے، اور خود اس قدر اب یہ دیکھیں، یہ لفاظیہ نہیں ہیں، یہ امام معصوم کے لبہ مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ یہ امام رضا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی علامہ صاحب، کوئی خطیب ممبر پہ بیٹھا نہیں لگا ہوا کہ آپ کہیں یہ لفاظ، یہ حقائق ہیں، یعنی حقیقتاً امام کی حیثیت یہ ہے، حقیقتاً امام کی خصوصیت یہ ہے۔ لہذا اور خود اس قدر بلند مقام پر ہوتا ہے، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اس پہ غور کریں۔ خود اس قدر بلند مقام پر ہوتا ہے، نہ تو وہاں تک کوئی ہاتھ پہنچ سکتا ہے اور نہ نظر کام کر سکتی ہے۔ سورج کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جی بھر کے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاتھ لگا سکتے ہیں سورج تک؟ آپ جہاز میں 33,000 فٹ اوپر ہوتے ہیں مگر سورج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اس وقت بھی؟ جس طرح سورج لوگوں کی پہنچ سے دور ہے، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہے، اصل مقام امامت ایسا ہی ہے۔ لوگوں کی نہ نگاہیں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں، نہ لوگوں کی عقلیں وہاں تک رسائی رکھتی ہیں۔ لا یقاس بنا احد، ایسے ہی نہیں کہا امام نے، درست۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ امام بدر منیر، چراغ روشن، نور ساطع، اور تاریک راتوں، شہروں کے چوراہوں، چٹیل میدانوں اور بہتے سمندروں میں رہنمائی کرنے والا ستارہ ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ کیا ہے وہ حدیث؟ وہ اس مفہوم حدیث یہی ہے کہ پیغمبر نے ان اہل بیت کو ستارے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ، یعنی یہ ہدایت کا چراغ ہیں۔ یہ آپ کو کہیں پہ بھی ہوں، آپ چاہے سمندروں میں ہوں، چاہے میدانوں میں ہوں، چاہے شہروں میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہدایت اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو انہی کی طرف جانا پڑے گا۔ امام پیاسوں کے لیے آب شیرین ہے، ہدایت کا رہبر ہے، ہلاکت سے نجات دینے والا ہے۔ امام آگ کے بقعۂ نور کی گرمی کی شدت ہے۔ انہوں نے اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ عرب کے زمانوں میں جو سخی لوگ ہوا کرتے ہیں، اچھا یہ اتفاق سے میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت علی اکبر کے بارے میں یہ بات کہی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، حضرت علی اکبر کے بارے میں یہ بات کہی ہے، جو امام کے بارے میں یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ جو جب قحط کا زمانہ ہوتا تھا، جو سخی لوگ ہوتے تھے وہ اپنے کسی بلند مقام پر آگ روشن کر دیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھوکا پیاسا بیچارہ گزرے تو وہ آگ دیکھ کے اس کو اندازہ ہو جاتا کہ یہاں پر آپ کو کھانے کو امام، وہ یعنی وہ جو آگ ہوتی تھی نا اس کی شدت ہیں، اس کی تپش، اس کی گرمی کی شدت ہیں، یعنی ان لوگوں کی نسبت کے جو علم کے پیاسے ہیں، جو ہدایت کے بھوکے ہیں، تو اس انداز سے وہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔
امام سرما خورد کے لیے حرارت ہے، خوفناک مقامات پر امام رہبر ہے، جو امام کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ امام برسنے والا بادل، امام جھڑی والا کی گھٹا، امام ضیاء بار سورج، امام سائے دار آسمان، امام پر فضا زمین، امام بہتا ہوا چشمہ، امام پانی سے لبریز تالاب، اور امام پر بہار سبززار ہے۔ امام رفیق اور ساتھی، شفیق والد، مہربان بھائی، شفیق ماں، آفتوں اور بلاؤں میں جائے پناہ۔ امام مخلوقات میں اللہ کا امین، بندوں پر اللہ کی حجت اور اللہ کی سلطنت میں اس کا خلیفہ ہے۔ امام اللہ کی طرف بلانے والا، امام اللہ کے حرم کا محافظ، امام گناہوں سے پاک اور عیوب سے بری، امام علم سے مخصوص، امام علم سے موسوم، امام دین کا نظام، امام مسلمانوں کی عزت، امام منافقین کے لیے باعث غیظ و غضب ہے، اور امام کفار کے لیے پیغام ہلاکت ہے۔ 5 بج گئے۔ امام اپنے زمانے میں یکتا ہوتا ہے، کوئی اس کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کوئی عالم اس کے برابر ہو سکتا ہے، اور نہ امام کا بدل مل سکتا ہے، نہ کوئی اس کا مثیل و نظیر ہوتا ہے۔ تمام فضائل بغیر طلب و اکتساب کے اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ تمام فضائل، جتنی بھی فضیلتیں ہو سکتی ہیں، بغیر طلب اور اکتساب کے، یعنی وہ جو میں نے کہا نا ہم تو کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اس نے یہ فضیلتیں کسی سے کمائی نہیں ہیں، دنیا میں آ کے ان کو حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہ اس کو فضل کرنے اور عطا کرنے والے خدا کی طرف سے خصوصیت ملی ہے کہ پروردگار عالم امام کو ایسا بناتا ہے۔ اور یہیں تک اب رکھتے ہیں، اب اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا پوری تو نہیں ہو سکے گی یہ روایت۔ کیا چیز؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو ہے وہ اس کی جلد اول میں ہے، باب ثامن و خمسون 58، اس کا چیپٹر نمبر 58 ہے، اور جلد 1 ہے۔ کمال دین و تمام النعمت، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔